نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور افراتفری کا دور ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کی بھلائی کے لیے، کوئی کسی کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، اسلام پر ایک وہ دور گزرا ہے کہ جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور آج کے دور میں ہر بندہ ہی زکوٰۃ لینے والا ہے، چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو۔ تو اس حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فائدے سنگی کو لو وہ بہتر یار اکیلے۔ وہ جو ہمارے شاعر ہیں انہوں نے یہ صحیح کہا ہے کہ جب آپ کی مشکلات آپ پر ہیوی ہو جاتی ہیں، جب آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی بھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ دنیا دار ہو، کیونکہ مصیبت کے وقت کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ تو آج پھر ہم آپ کو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ جب آپ کو حکم ہوا، جب آپ تعلیمات سے فارغ ہو گئے، آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جائیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور آپ کو علاقہ بھی بتا دیا گیا۔ اس علاقے میں 1,00,000 راجپوت رہتے ہیں جو جنگ و جدل میں بہت انتہائی اعلیٰ قسم کے ہیں، اور ہے وہ غیر مسلم، اور وہ بہادر بھی ہیں، جری بھی ہیں۔ اس میں ایک مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راجپوتوں کی عورتیں جب جنگ و جدل میں کسی کے ہاتھ لگ جاتی تھی یا ان کو بندی بنا لیا جاتا تھا، تو وہ بندی بننے سے پہلے یا کسی کے ہاتھ لگنے سے پہلے وہ اپنی جان دینا گوارا کر لیتی تھی۔ تو وہ اتنی بہادر اور نڈر قوم تھی جہاں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک میدان ہے، آپ نے اپنا ڈیرا اس میدان میں لگا لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس راجپوت کے ملازمین آئے، اس کے خادم آئے، جو وہ جگہ تھی وہاں پر اونٹ باندھے جاتے تھے، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اے بزرگ، یہاں پر ہمارے اونٹ باندھے جائیں گے، آپ یہاں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ میں نے تو یہاں ڈیرا ڈال لیا ہے، اب میں یہاں کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا جہاں ہمارے راجپوت سردار کے یا اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے اونٹ بٹھا لو، مجھے تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اونٹ بٹھا دیے، جب آپ کے لیے وہاں جگہ نہیں بچی، تو آپ وہاں سے تھوڑا دور چلے گئے۔ صبح جب ہوئی تو جب انہوں نے آ کر اپنے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی، تو کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکا، نہ ہل سکا۔ انہوں نے ڈنڈے پکڑ لیے اور اونٹوں کو مارنا شروع کر دیا، لیکن مجال ہے جو کوئی اونٹ وہاں اپنی جگہ سے ہلا ہو۔ آخر بات کرتے کرتے ان کے سردار تک پہنچی، تو ان کے سردار نے کہا کہ کیا ہوا مجھے پہلے بتاؤ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے جن کو ہم نے یہاں سے اٹھایا اور ان اونٹوں کو بٹھایا تھا۔ تو وہ سردار سمجھ گیا کہ وہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، تو اس نے کہا کہ جاؤ پہلے ان بزرگوں کو منا کے لے کے آؤ۔ وہ سردار جو ہے وہ آپ کی کیفیات کو سمجھ گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ چلو اب جاؤ اور اپنے اونٹوں کو اٹھاؤ۔ جب وہ دوبارہ واپس گئے تو وہ اونٹ جو تھے جو تھوڑی دیر اڑی کر رہے تھے، وہ اب جب انہوں نے ان کو ڈنڈے سے ہشکارا تو وہ وہاں سے